کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو. لیکن یہی فاطمہ زہرا کہ جنہوں نے اس طرح سے بیان کیا، جب رسول اللہ کے بعد کے حالات میں ہم اگر ملاحظہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ یہی فاطمہ زہرا مدینے کی گلیوں میں نکلتی تھی، علی مرتضیٰ کے حق کے لیے دروازوں پر جایا کرتی. کیوں؟ کیونکہ فاطمہ زہرا قرآن ہے، قرآن ناطق ہے. فاطمہ زہرا قرآن کی عملی تفسیر ہیں. سورہ سبا کے اندر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا قل انما اعظکم بواحدۃ ان تقوموا للہ مثنی و فرادا. خداوند عالم نے اس قرآن آیت کے اندر کیا ارشاد فرمایا؟ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہہ دیجئے اے حبیب انما اعظکم بواحدۃ، میں فقط ایک واعظ، ایک وصیت، ایک نصیحت کرتا ہوں. کیا نصیحت ہے؟ ان تقوموا للہ، اللہ کی خاطر قیام کرو. مثنی و فرادا، قیام کی کیفیت کیا ہے؟ چاہے تم دو کی صورت میں ہو یا اکیلے ہو. یعنی اگر اکیلے ہو، تنہائی میں ہو اور قیام کا وقت آ گیا تو یاد رکھو قیام کرنا ہے. اگر تمہارا ساتھ دینے پہ کوئی تیار ہو جائے، اجتماعی گروہ بنا لو، ایک گروہ بنا کر قیام کرو. لیکن اگر کوئی ساتھ دینے پر تیار نہ ہو تو تمہارے اوپر سے قیام کی ذمہ داری ہٹتی نہیں ہے. ان تقوموا للہ مثنی و فرادا. فاطمہ زہرا نے اس آیت پر عمل کیا ہے. قرآن ناطق ہے فاطمہ زہرا، قرآن کی عملی تفسیر ہے فاطمہ زہرا. وہ حالات اب فاطمہ زہرا کا قیام عزیزوں، اس کو علماء نے بیان کیا. جناب فاطمہ زہرا کا قیام انبیائی قیام تھا، انبیاء کی مانند قیام تھا. لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم اپنے اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں. نہیں، اہل بیت علیہ السلام کی عظمتوں کو بڑا چڑھا کر پیش نہیں کر رہے. جو ان ہستیوں کا کام ہے وہ بتا رہے ہیں. مقایسہ آپ خود کر لیجئے دوسروں کے ساتھ. جناب فاطمہ زہرا کا کام انبیاء کا کام تھا. حضرت ابراہیم کی مانند بت شکنی کی ہے فاطمہ نے. فرق ہے مگر ایک، ابراہیم نے پتھروں کے بتوں کو توڑا ہے، فاطمہ زہرا نے جو شخصیتوں کے بت تھے ان کو توڑا ہے. حضرت ابراہیم نے پتھروں کے بت کو توڑ کر لوگوں کو بتایا کہ تم غلط سمت میں جا رہے ہو. فاطمہ زہرا نے جو شخصیتوں کے بت بنے ہوئے تھے ان کو توڑا ہے. حضرت فاطمہ زہرا کا قیام معمولی قیام نہیں ہے. حضرت موسیٰ کی طرح قیام کیا فاطمہ زہرا نے. فاطمہ کون ہے؟ مادر حسین ہے. حسین کو قیام سکھانے والی فاطمہ زہرا ہے. عزیزوں، حتیٰ کربلا کے قیام میں بہت بڑا قیام ہے امام حسین کا، بہت باعظمت قیام ہے. اس قیام کو یقیناً آج تک یاد رکھا جاتا ہے. خدا کا فیصلہ ہے، قیامت تک یہ قیام لوگوں کے لیے رہنما ہے. لیکن فاطمہ زہرا کا قیام مجھے بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید یقیناً اس قیام کی بنیاد تو تھا مگر اس قیام سے زیادہ قیمتی تھا. بنیاد تھا. کیسے؟ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. امام حسین علیہ السلام نے جب قیام کیا ہے، امام حسین کے قیام کے وقت تھوڑا تصور کیجئے کہ امام حسین نے جب یزید کے خلاف قیام کیا تو یزید وہ شخص تھا جو علنی فسق و فجور میں مبتلا شخص تھا. کھلے گناہ کرتا تھا، آشکارا گناہ کرتا تھا، لوگوں کی نگاہوں کے سامنے اس کے گناہ تھے. امام حسین کا قیام کس کے خلاف ہے؟ یزید کے خلاف ہے. میں امام حسین کے قیام کی عظمت کو کم نہیں کر رہا، کم نہیں کر سکتا. میں صرف مقایسہ کر رہا ہوں جناب فاطمہ زہرا کے قیام کے ساتھ اور ان کی عظمت کے اوپر. امام حسین کا قیام یزید کے خلاف قیام تھا کہ جس کے خلاف کوئی بولنے کی قوت اور طاقت نہیں رکھتا تھا تو امام حسین نے قیام کیا. بہت بڑا قیام ہے تاریخ انسانیت کا. لیکن فاطمہ زہرا کا قیام کن لوگوں کے خلاف ہے؟ جن کے اوپر اسلامی ردا پڑی ہوئی ہے. فاطمہ زہرا کا قیام ان لوگوں کے خلاف ہے کہ جن کو لوگ اسلام کے نام سے پہچانتے ہیں. یزید کو لوگ پہچاننا شروع ہو گئے تھے بہت سارے لوگ کہ یزید کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور یزید کے بارے میں رسول اللہ کی روایات تھی، احادیث تھی. وَلَلْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذَا بُلِّيَتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلَ یزید. اسلام پر فاتحہ پڑھ لینا جب امت کا رائی یزید جیسا بن جائے. رسول اللہ کے فرامین موجود تھے، رسول اللہ کی باتیں موجود تھی. کچھ نہ کچھ زمینہ فراہم تھا. امام حسین نے قیام کیا. فاطمہ زہرا نے کس حال میں قیام کیا کہ ابھی رسول اللہ کو گئے ہوئے چند دن ہوئے. امام حسین کا قیام 50 سال بعد ہے رسول اللہ کے. معاشرے میں تحریف آ چکی، انحرافات آ چکے، لوگ سمجھ رہے ہیں فاطمہ زہرا بعد وفات رسول قیام کرتی ہیں. تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا کہ اس وقت بھی امت میں کوئی ایسی چیز آئی ہوگی کہ فاطمہ زہرا قیام کریں گی. فاطمہ زہرا کا قیام بہت عظیم قیام ہے. فاطمہ زہرا نے اس قیام کے اندر قربانی دی. فاطمہ زہرا نے اس قیام کے اندر جو جملات اپنے خطبہ فدق میں استعمال کی عزیزوں، یہ جملے کوئی معمولی جملے نہیں ہیں. یہ میں آپ کے سامنے بیان کروں.
ہم بہت ساری چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے، شاید مصلحتوں کے تقاضے نہ ہوں. ہمیں بھی معلوم ہے ہمارے ائمہ نے ہمیں بہت ساری چیزوں کو سکھایا ہے، مگر بعض جگہوں پر اظہار حقیقت بھی ضروری ہے. فاطمہ زہرا نے جو جملات استعمال کیا، آپ ان جملات کی شدت کو ذرا محسوس کیجئے گا. فاطمہ زہرا کب قیام کر رہی ہیں؟ رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے، چند دن گزرے ہیں، چند دنوں کے اندر ہی، یعنی 7واں یا 8واں دن ہے جناب فاطمہ زہرا ظاہراً گئی ہیں. اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا کن لوگوں سے مخاطب ہیں؟ کہ جو رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے تھے. فاطمہ زہرا کن لوگوں سے مخاطب ہیں؟ کہ جن کی ظاہری شناخت اسلام کی شناخت ہے، اسلام کے اندر ان کے کارنامے ہیں، اسلام میں ان کا ایک نام ہے. فاطمہ زہرا ان سے مخاطب ہو کر جملہ ارشاد فرماتی ہیں. بہت کچھ فاطمہ زہرا نے اپنے خطبے میں بیان کیا. ابتدائی جملوں کے بعد ایک جملہ کہتی ہیں کہ جب خداوند عالم نے اپنے نبی کے لیے یہ فیصلہ کر لیا، یعنی ان کا وقت آ گیا، ان کو خداوند عالم نے اپنی بارگاہ میں بلا لیا، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ تمہارے اندر نفاق آشکار ہو گیا، تمہارا نفاق آشکار ہو گیا. تم نے جو چہروں پر ردائیں ڈالی ہوئی تھی وہ ردائیں ہٹ گئیں، تمہارا نفاق آشکار ہو گیا، تم نے دین کو بوسیدہ ردا سمجھ کر اتار دیا. عزیز جملوں کی شدت محسوس کیجئے گا، آپ کو لگے گا جیسے تلوار جیسے ذوالفقار چل رہی ہو فاطمہ زہرا کی زبان سے. تمہارا نفاق آشکار ہو گیا، حسکت منکم نفاق وجلبابا، اور تم نے جو ہے وہ دین کی ردا کو بوسیدہ سمجھ کر کے، بوسیدہ ہو گئی، پرانا ہو گیا، اب اس کا کوئی کام نہیں ہے، اس کی تاریخ گزر گئی، اس کی ایکسپائری ڈیٹ آ گئی، تم نے دین کی ردا کو اتار دیا. اس کے بعد اگلا جملہ جناب فاطمہ زہرا کا کچھ جملوں کے بعد بیان کرتی ہیں، اور تمہاری اس کیفیت میں شیطان نے اپنی مخفی گاہ سے اپنے سر کو باہر نکالا. یعنی میرے بابا کے دین کی وجہ سے، دین اسلام کی وجہ سے شیطان چھپنے پر مجبور ہو گیا تھا. رسول اللہ کے بعد اس نے چھپتے چھپتے اپنے سر کو باہر نکالا. اس نے تمہیں آواز دی، اور جب اس نے تمہیں آواز دی تم نے اس کی آواز پر لبیک کہا. اس نے دیکھا کہ تم تو اس کے فریب میں آنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے. فاطمہ زہرا کے الفاظ ہیں خطبہ فتح کے اندر. کہاں ہے یہ خطاب؟ مسجد النبی کے اندر. کس وقت ہے یہ خطاب؟ رسول اللہ کو گئے ہوئے بھی تھوڑے سے دن گزرے. کن لوگوں کے ساتھ ہے یہ خطاب؟ جن کی لوگ عظمت کے قائل ہیں. فاطمہ زہرا کا قیام بڑا قیام ہے. فاطمہ زہرا نے جو قیام کیا یہ معمولی نہیں ہے عزیزوں. فاطمہ کو اس کی قیمت دینی پڑی ہے، فاطمہ نے اس کی قیمت دی ہے، لیکن چہروں سے نقاب کو پلٹا ہے فاطمہ زہرا نے. کیا تمہارا نفاق آشکار ہو گیا؟ تم نے دین کی ردا کو بوسیدہ کہہ کر اتار دیا اپنے جسموں سے. شیطان نے اپنی مخفی گاہ سے سر نکالا، تمہیں آواز دی، تم نے اس کی آواز پر لبیک کہا. اس نے دیکھا کہ تم تو اس کے فریب میں آنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہو. پھر ایک جملہ جناب فاطمہ نے کہا کہ ابھی رسول اللہ کو قبر میں بھی نہیں اتارا گیا تھا. فاطمہ زہرا کا درد بھی ہے اور شدت بھی، کہ ابھی رسول اللہ کو قبر میں بھی نہیں اتارا گیا تھا، تم دوسرے کاموں میں لگ گئے، یہ کہہ کر کہ کہیں امت میں فتنہ برپا نہ ہو جائے. فاطمہ زہرا نے اگلا جملہ کہا کہ تم نے اپنے ان کاموں سے امت میں فتنے کا بیج بو دیا. تم یہ کہہ کر کہ کہیں فتنہ برپا نہ ہو، تم نے اپنے ان کاموں سے فتنے کا بیج بو دیا ہے. اس کے بعد ایک آیت جناب فاطمہ زہرا نے پڑھی. وہ کون سی آیت؟ کہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ. جان لو اس بات کو کہ جو لوگ انکار کرنے والے ہیں جہنم ان کو اپنے گھیرے میں لے لے گی ایک وقت. تم لوگ بچو گے نہیں اصحاب خدا سے. یہ فاطمہ زہرا کے الفاظ ہیں. کون سی بی بی جس نے بیان کیا کہ خاتون گھر سے باہر نہ نکلے تو اچھا ہے؟ کون سی بی بی کے الفاظ ہیں کہ جس کو ظاہراً ہم فقط کمزور سمجھتے ہیں؟ فاطمہ زہرا کمزور نہیں ہے. فاطمہ زہرا حسین کو قوت عطا کرنے والی ہے. فاطمہ زہرا فقط حسین کو قوت نہیں دیتی، فاطمہ زہرا علی کی قوت قلب تھی. میں نے بیان کیا آپ کے سامنے کہ مولا متقیان جب گھر میں آتے تھے، مدینے کے ماحول سے آتے تھے، دیکھتے تھے لوگ ان کے ساتھ کس طرح پیش آ رہے ہیں، غمزدہ ہوتے تھے. خود مولا متقیان نے کہا جب میں گھر میں داخل ہوتا ہوں فاطمہ پہ نگاہ پڑتی ہے میرے تمام غم برطرف ہو جاتے ہیں. جو علی مرتضیٰ کے قلب کی ڈھارس ہو وہ فاطمہ ہے. مگر اسی فاطمہ کے ساتھ کیا ہوا عزیز؟ انہی فاطمہ زہرا نے قیام کیا. لخت جگر حسن ابن حیدر، یہ نانا کے پہ